الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. یہ جو جادوگر تھے ایمان لے کر کے آ گئے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العالمین پر. فرعون نے دھمکی لگائی کہ تم دیکھو میں تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہوں. تو تم اور موسیٰ ایک ساتھ ملے ہوئے ہو اور تم یہاں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو اور یہاں کے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہو. تو جادوگر جو تھے انہوں نے جو جواب دیا اللہ رب العالمین اس جواب کو قرآن پاک کے اندر ذکر بیان فرما رہا ہے. فرمایا کہ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. فرعون سے وہ جادوگر مخاطب ہو کر کے کہنے لگے تو اس چیز کے علاوہ ہمارے سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں کہ لے رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آگے ہیں. تجھے ہم سے صرف یہی دشمنی ہے, یہی بغض ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بغض نہیں ہے. تیری بات مانی یا نہیں مانی, ہم اللہ پر ایمان لے کر کے آئے ہیں. ہمیں موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ لے کر کے آئے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں, کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں اور وہ ہدایت شریعت تیرے پاس بھی آئی, ہمارے پاس بھی آئی. تو نے انا کی, ہٹ درمی کی, ہم نے مان لیا, ہمیں سمجھ آ گئی. تو اسی بغض کے اندر آ کر کے ہمارے ساتھ دشمنی رکھ رہا ہے اور ہم سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے. پھر انہوں نے اللہ رب العالمین سے ایک دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے, ہمیں صبر دے دے, ایسا صبر دے کہ جب تک ہم زندہ رہے تو ہم اس صبر پر رہے اور تیرے دین کے اوپر رہے, اور جب ہم موت آئے ہمیں ہم مسلمین, ہم تیرے تابعدار ہو, ہم تیرے فرما بردار ہو, تیرے سامنے جھکنے والے ہوں. پیچھے بھی انہوں نے یہی کہا فرعون سے, اب تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے. قالوا انا الی ربنا منقلبون. ہم اس دین سے اب پھرنے والے نہیں ہیں, ہم اسی دین پر ہی رہیں گے. تو آگے فرعون کے جو سردار تھے انہوں نے فرعون کو آر دلائی, غیرت دلائی کہ تو دیکھ تیرے سامنے یہ بات کرتے ہیں. فرمایا قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه لتفسدوا في الارض ويذرك آلهتك وآلهتك. کہنے لگے کہ قوم کے جو فرعون کے سردار تھے بڑے بڑے, وہ کہنے لگے فرعون تو بہت بڑا بادشاہ ہے, تو ان کو اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے تاکہ زمین کے اندر فساد پھیلے, اور جو تیرے معبود ہیں ان کو چھوڑ دے. تو ایک تو اس آیات سے یہ معلوم ہوا کہ وہ جو فرعون تھے ان کے سردار تھے انہوں نے یہ کہا کہ تو ان کے اوپر کوئی ظلم کر, تشدد کر. دوسرا یہ اس آیات سے معلوم ہوا کہ وآلہتک کا کہ فرعون کے بھی کوئی معبود تھے جن کو فرعون پوجا کرتا تھا, جن کی عبادت کیا کرتا تھا. فرعون نے آگے کیا جواب دیا؟ فرعون کہتا ہے قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. اس نے کہا اس بدبخت نے کہ ہم ضرور بضرور ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے, ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے. فرمایا کہ ہم ان کو یہ دنیا کے ایسے رہیں گے, ایسا رکھیں گے تو یہ ضرور بضرور ہمارے قابو میں آ جائیں گے, اور یہ ان کے لیے سخت سزا ہے. یہی وجہ تھی کہ فرعون جو تھا اس نے پہلے بھی یہی کیا. اس کو ایک خواب آیا, آگے آپ سے بات فرمائیں گے, تو اس کو ایک خواب آیا کہ خواب کے اندر اس کی سلطنت ختم ہو گئی, یہ اس کی بادشاہ ختم ہو گئی. اس نے بڑے بڑے موقع جو تعبیر کرنے والے ان کو بلایا, برا کر کے پوچھا کہ یہ اس خواب کا کیا مطلب ہے, کیا معنی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ خواب تو بڑا خطرناک ہے, اس کا مطلب یہی ہے. اب جس کو پوچھتا تو اس کے اوپر بھی ظلم کرتا کہ جو پاس سے کہتا. پھر کچھ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تو ایسا کر, جو اپنے آپ کو سمجھدار کہتے تھے, کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے گا جو تیری حکومت ختم کر دے گا, لہٰذا تو بچوں کو چھوڑ ہی نہ, عورتوں کو چھوڑ, بچوں کو چھوڑ ہی نہ, بچوں کو قتل کرتا جائے. پھر اس نے اسی وجہ سے اتنے بچوں کو قتل کیا, پھر بھی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر کے اندر پرورش کی, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجے تو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب فرعون پیچھے آپ نے سماعت فرمایا کہ اس کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو, لیکن جو چیز اللہ رب العالمین چاہتا ہے ہوتا وہ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. اگر اللہ رب العالمین نہ چاہتا تو فرعون کے گھر میں موسیٰ پل کر کے فرعون کے سامنے کھڑا نہ ہوتا.
تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیغمبر نبی بنا کر کے بھیجا، وہ جادوگر ایمان لے کر کے آئے، جادوگر ایمان لے کر کے آئے، پھر انہوں نے کہا میں تمہیں سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا فسوف تعلمون، تم جان لو گے، تمہیں دردناک عذاب اور دردناک سزا دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا جو کچھ کرنا ہے تو کر لے، تو رب کا باغی نافرمان ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو شریعت ہدایت آئی ہے سمجھ آ گئی ہے، سمجھ تجھے بھی آئی ہے تو اپنی بادشاہت نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے، اور کل کائنات کا خالق مالک وہی ہے، رازق وہی ہے۔ یہ دنیا کی سہولیات نعمتیں عارضی ہے، جب بندے کی سانس ختم تو یہ نعمتیں بھی ختم۔ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ لا زوال ذات ہے، وہ ہمیشہ سے تھی، وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بندے کو یہی سوچ کر کے اپنے عمل کو اچھا اور درست کرنا چاہیے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ عمل اچھا ہو، اگر عمل اچھا ہوگا تو پھر روز قیامت اچھا اجر ملے گا، اگر عمل اچھا نہیں ہوگا تو یہ انا ربکم الاعلیٰ، یعنی اس بات کا دعویٰ کرنے والا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ بھی جب غرق ہوا تو وہ پھر کہنے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔